آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ سورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ قرآن تو دور کی بات، 10 صورتیں تو دور کی بات، تم ایک صورت بھی بنا لو اس جیسی، اپنے سارے مددگار جتنے تمہارے دوست ہیں، تمہارے چاہنے والے ہیں، سارے مل جاؤ، تم قرآن کی ایک صورت بھی نہیں بنا سکتے۔ اگر تم سچے ہو تو پھر ایسا کر کے دکھاؤ۔ لیکن اس وقت بھی کوئی کچھ نہ کر سکا، آج بھی قرآن پاک جیسی کوئی کتاب اپنی طرف سے نہیں لکھ سکتا۔ پوری کائنات کو یہ چیلنج ہے۔ روئے زمین پر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن مجید ہے، اور اللہ رب العزت نے اس قرآن کے ذریعے بڑے بڑے سخت مزاج پتھر دلوں کو نرم کر دیا ہے۔ بڑے مشہور واقعات ہیں، آپ نے سنے ہوں گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے سنا کہ قرآن نے ہی ان کے دل کو نرم کیا تھا۔ ولید بن مغیرہ، ان کا دل کس نے نرم کیا؟ رب کے قرآن نے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے ایک دن وہ باغ میں بیٹھے تھے اپنے دوستوں کے ساتھ، محفل لگی تھی، شراب وغیرہ چل رہی تھی، دوست احباب بیٹھے تھے، باتیں ہو رہی تھی، کانوں میں قرآن کی آیت پڑھی، آواز آئی الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تمہارا دل نرم ہو جائے رب کے قرآن سے؟ فرماتے ہیں قرآن کی وہ آیت ایسے دل پہ اتری، اس نے ایسا دل پہ اثر کیا جیسے اسی وقت ہی محفل کو چھوڑ کر میں چلا گیا، اور اس قدر انہوں نے توبہ کی اور قرآن کے ساتھ محبت کی، اس قدر قرآن کے راستے پر چلے۔ آج دنیا کے اندر جہاں بڑے بڑے علماء کرام، محدثین، فقہاء اعظام، زاہدین، عابدین کا نام آتا ہے، وہاں پہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا نام بھی آتا ہے۔ یہ قرآن نے بڑے بڑے دلوں کو نرم کر دیا ہے، اور یہ قرآن کے اندر اللہ نے تاثیر رکھی ہے، یہ قرآن کی تاثیر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو بندہ قرآن پڑھتا ہے اور پڑھتا ہی رہتا ہے، پڑھاتا ہی رہتا ہے، اسے وقت نہیں ملتا میرے سے کچھ مانگنے کا، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں اپنے اس بندے کو ان لوگوں سے زیادہ عطا کرتا ہوں جو لوگ مجھ سے مانگتے ہیں۔ اور اس کلام کا مقام اس قدر ہے جیسے اللہ کا مخلوق کے درمیان جو فاصلہ ہے، جتنا اللہ کا مقام ہے اپنے مخلوق میں، اتنا ہی قرآن کا مقام ہے باقی کتابوں کے اندر۔ یہ کتاب بڑی اعلیٰ، بڑی افضل، بڑی منہج والی کتاب ہے۔ حضرات ذی وقار، اللہ رب العزت نے اس کے تقدس کے لیے فرمایا ھذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون، یہ بابرکت کتاب، اس کی پیروی کرتے جاؤ، تقوی اختیار کرتے جاؤ۔ اگر یہ سب کچھ کرو گے، اللہ فرماتے ہیں لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے اس کتاب کے ذریعے۔ لا یمسہ الا المطہرون، پاکیزہ ہو کے اس قرآن کو اٹھایا کرو، محبت کیا کرو اس قرآن کے ساتھ۔ اور مقام پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، ہدایت کا ذریعہ ہے، ہم نے اس قرآن کو بنایا ہے، دنیا کائنات کی ہدایت اس قرآن کے اندر ہم نے رکھ دی ہے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب قرآن پڑھنا شروع کرو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو، اللہ سے پناہ مانگ لیا کرو، اللہ شیطان مردود سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اور وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ فرماتے ہیں قرآن جب پڑھا جائے تو پھر خاموشی سے غور سے سنا بھی کرو اس کو۔ یہ قرآن کا تقدس ہے، یہ قرآن کا احترام ہے، قرآن کے یہ مقام ہے، جہاں پہ پڑھا جائے وہاں پر خاموشی سے اس قرآن کو سننا چاہیے۔ اور اس قرآن نے بڑے بڑے لوگوں کو متاثر کیا ہے، تاثیر ہی اس قدر ہے۔ خلیفہ مامون الرشید رحمہ اللہ، ایک بہت بڑے خلیفہ گزرے ہیں، نام شاید آپ نے سنا ہوگا۔ وہ نہ کبھی کبھار قرآن کی محفل کرایا کرتے تھے، ایک دفعہ انہوں نے قرآن کی محفل کرائی، مذاکرہ کرایا، بڑے بڑے علماء کرام ہیں، یہودی عالم بھی آیا کرتے تھے۔ ایک یہودی عالم آئے اس محفل کے اندر،
جب پروگرام ختم ہو گیا تو وہ جانے لگے، تو ان کو دعوت دی کہ آپ مسلمان ہو جائیں، انہوں نے انکار کر دیا، کہتے میں اپنے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہودی عالم نے کہا، راہب نے کہا، چلے گئے۔ اگلے سال پھر پروگرام ہوا وہی والا، پھر وہی راہب آئے۔ جب ملاقات ہوئی تو اس وقت وہ مسلمان ہو چکے تھے، اس وقت وہ مسلمان ہو چکے تھے۔ پروگرام ہونے کے بعد ملاقات ہوئی، پوچھا پچھلے سال ہم نے آپ کو دعوت دی مسلمان ہونے کی، آپ نے قبول نہیں کی۔ اب وہ یہودی راہب عالم خود کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں میں ادھر سے جانے کے بعد ریسرچ شروع کر دی میں نے، اور میں نے بڑے بڑے خطاط بڑے بڑے لوگوں سے ملاقاتیں کی، اور میں نے نسخے تیار کرتا تھا، میری ترتیب تھی کہ کتابوں کے نسخے تیار کیا کرتا تھا۔ کہتے ہیں کچھ تورات کے نسخے تیار کیے، کچھ انجیل کے نسخے تیار کیے، کچھ قرآن کے نسخے تیار کیے میں نے، اور تورات کے نسخے میں نے جا کر یہودیوں کے دیے، انجیل کے نسخے جا کر میں نے عیسائیوں کو دیے، انہوں نے بھی قبول کر لیا، انہوں نے بھی قبول کر لیا۔ جب قرآن کے نسخے میں لے کر گیا تو مسلمانوں نے ہمیں کہا کہ یہ قرآن کے جو نسخے آپ لے کر آئے ہو، کیا یہ سچ ہے، صحیح نسخے ہیں؟ انہوں نے پہلے تصدیق کی، جب انہوں نے تصدیق کی تو میں نے کہا واقعی یہ سچی کتاب ہے، اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ کہتے یہ الفاظ سن کر میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو یہ قرآن بڑی تاثیر والی کتاب ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنی کے اندر قرآن سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔